السلام علیکم بچوں، آج ہمارا موضوع ہے آپ کی کتاب درسی کتاب میں شامل اقبال اور انسانیت۔ اقبال اور انسانیت یہ ایک آپ کی کتاب کا لکھا ہوا مقالہ ہے۔ یہ مضمون ڈاکٹر خواجہ غلام سعیدین کا لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ خواجہ غلام سعیدین نے۔ اپنے اس مضمون میں خواجہ صاحب نے علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفے پر روشنی ڈالی ہے اور اقبال کی بامقصد شاعری کی واضح تصویر پیش کی ہے، جس سے ہمیں اقبال کو سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہے۔ خواجہ صاحب اقبال کی شاعری اور فلسفہ کے مدعا مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی خواجہ غلام سعیدین اقبال اور انسانیت کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اقبال کی شاعری پر اور فلسفہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم اقبال کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی جب ہم اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں دو خاص باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک بہتر سماج کی تشکیل چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ ایک بہتر انسان کا وجود چاہتے ہیں۔ یعنی اقبال کی شاعری کا یہ ایک مرکزی خیال ہے کہ وہ ایک اچھا انسان، ایک بہتر سماج کی تشکیل چاہتے ہیں، یعنی ایک بہتر سماج چاہتے ہیں، اور دوسرا ایک اچھا انسان، بہتر انسان کا وجود چاہتے ہیں۔ اقبال موجودہ انسانی سماج سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک مرکزی خیال یہ بھی ہے کہ قوم، رنگ و نسل، ذات پات اور ملک کے تصور نے دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اقبال ایک دنیا کا خواب پیش کرتے ہیں جہاں انسانوں کے درمیان بھائی چارہ ہو۔ اسرار خودی جو ان کی ایک مثنوی ہے، علامہ اقبال کی وہ مشہور مثنوی ہے جس میں انہوں نے ایک ایسی دنیا کا خواب پیش کیا ہے جو رنگ و نسل، قوم و ملت، مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں۔ اقبال کی نظر میں اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو رنگ و نسل، ذات پات، قومیت کو یک قلم مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا اقبال کو یہی مذہب اور یہی سماج سب سے زیادہ پسند ہے۔ اقبال نے اپنے کلام یعنی اپنی شاعری میں جگہ جگہ اس دل و دماغ کے انسان کو اپنے خوبصورت شعروں میں پیش کیا ہے۔ اقبال نے اپنا جو کلام ہے، یعنی اس کی جو شاعری ہے، اس نے اس شاعری میں ہر جگہ اپنے اس دل دماغ کے انسان کو اپنے خوبصورت شعروں میں پیش کیا ہے جو نفرت کی دیواروں کو گرا کر عالمی برادری اور انسانیت کا خواب پورا کر سکتا ہے۔ اقبال کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ بندہ مومن بن جائے، یعنی ایک بندہ، ایک انسان مومن بن جائے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر وہ کاربند رہے۔ وہ فرماتے ہیں، یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ مومن کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ نرم دل و نرم مزاج ہوتا ہے، یعنی جو انسان مومن ہوتا ہے وہ نرم دل بھی ہوتا ہے اور نرم مزاج بھی ہوتا ہے۔ اس کا دل خدا اور اس کے بنائے ہوئے انسانوں کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، یعنی بھرا ہوتا ہے۔ لبریز کا مطلب ہو گیا بھرا ہونا، محبت سے بھرا ہونا۔ اقبال نے اپنی شاعری میں زیادہ تر خودی پر زور دیا ہے، یعنی اقبال نے جو اشعار کے ہیں، جو شاعری کی ہے، اس میں زیادہ تر انہوں نے کس چیز پر توجہ دی ہے، دھیان دیا ہے؟ زیادہ تر خودی پر زور دیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی خودی کا احترام کرتے ہوئے دوسروں کی خودی کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح ہمیں اپنی خودی کا احترام کرنا چاہیے، اس کا پاس لحاظ رکھنا چاہیے، اسی طرح ہمیں دوسروں کا بھی کرنا چاہیے۔ یعنی جو چیز ہمیں خود اچھی لگے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں جو پیغام دیا ہے، یعنی جو کچھ ہمیں انہوں نے بتایا ہے، خدا کے ہر نیک بندے نے اس پیغام کو اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ یعنی اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے جو کچھ بھی ہمیں فرمایا، جو کچھ بھی ہمیں کہا ہے، جو کچھ بھی پیغام دیا ہے،
وہ صرف اقبال نے ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، کتنے ہی بندے ہیں جنہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا. اس سے پہلے کتنے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے بھی یہی پیغام پہنچایا کہ اللہ کے فرمان پر، یعنی اللہ نے جو ہے کام دیے ہیں، جو چیزیں فرض کی ہیں، ان پر اس طرح کاربند رہنا چاہیے. تو اقبال نے بھی یہی پیغام دیا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس پیغام کو سامنے رکھا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو عام کیا جائے. اب ضرورت یہ ہے کہ جو پیغام اقبال ہمیں شاعری کے ذریعے دیتے ہیں، ہمیں بھی اس پیغام کو عام کرنا چاہیے. اقبال جیسے دل و دماغ کے انسان، باکمال شاعر، فلسفی روز روز پیدا نہیں ہوتے. یعنی اقبال جیسے شاعر، دل و دماغ والے انسان اور فلسفی اچھے شاعر، باکمال شاعر ہمیشہ ہر وقت پیدا نہیں ہوتے. یہ عظیم انسان ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. یعنی اقبال کو گزرے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، لیکن ان کی شاعری ابھی بھی زندہ ہے، اور ہم بھی ان کی شاعری کو سن کر ہمارے دل بھی تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں. ہم بھی ان کے اس پیغام پر تھوڑا سا عمل کرتے ہیں. بچوں، ابھی تک ہم نے اقبال اور انسانیت جو خواجہ غلام سعید نے لکھا تھا، یہ مقالہ، ہم نے اس کا خلاصہ پڑھا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آئی ہوگی. تو آگے اس کے اسی سبق کے کچھ سوال بھی دیے ہیں. تو فی الحال میں آپ کو وہی سوال سناتی ہوں. وہ سوال کیا ہیں، وہی سوال ہم پڑھتے ہیں. تو ایک سوال ہے ان کا. پہلا سوال: ساحلیہ زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے کس بات کو ضروری دیا؟ یعنی ایک اچھی زندگی کی تعمیر، اچھی زندگی کو بنانے کے لیے اقبال نے کس چیز کو، کس بات کو ضروری سمجھا ہے؟ جواب یوں ہے: ایک اچھی با مقصد اور صالح زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے 2 شرطیں قرار دی ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنی خودی کا احترام کرنا سیکھیں، اور دوسری یہ کہ ہم اپنی خودی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خودی کا بھی احترام کریں. کیونکہ جب تک ہم دوسروں کی خودی کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے، ان کے عقائد، خیالات کی وہی آزادی نہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں، تو ہماری اپنی خودی پھل پھول نہیں سکتی. دوسرا سوال ان کا ہے: خودی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خودی کیا چیز ہے، خودی کسے کہتے ہیں؟ جواب اس طرح ہے: لغت کی روح سے خودی کے معنی ہیں غرور، تکبر. لیکن اقبال نے خودی کو ہمیشہ اس کے اصلاحی معنوں میں لیا ہے. یعنی اقبال نے اس کی لغت کے معنی سے نہیں اس کو آگے پیش کیا، اس نے اس کے اصلاحی معنی لیے ہیں. یعنی خودی کے معنی کیا ہیں؟ خودی کے اصلاحی معنی ہیں اپنے آپ کی پہچان. یعنی انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ وہ کیسا ہے، اس کا ضمیر کیسا ہے، اپنے آپ کی پہچان. اقبال کے نزدیک خودی خود شناسی اور معرفت نفس ہے. اقبال کا کہنا ہے، یعنی اقبال کے نزدیک کا مطلب ہو گیا، اقبال کا کہنا ہے، یعنی ان کا خیال ہے کہ خودی جو ہے یہ خود شناسی، یعنی اپنے آپ کی پہچان، اور معرفت نفس یعنی اپنے نفس کا کیا کرنا، موازنہ کرنا. ایک جگہ اقبال نے خودی کی تعریف میں فرمایا ہے، ایک جگہ اپنے شاعری میں انہوں نے خودی کے بارے میں کہا ہے: خودی کی جلوتوں میں ہے مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان، کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. خودی ایک انسان کی اپنے آپ سے اس طرح کی پہچان ہے. یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ خودی انسان کی اس طرح کی پہچان ہے جس سے وہ اس لائق بن جاتا ہے، یعنی اس قابل بن جاتا ہے کہ اپنے فرض منصبی کو بخوبی پہچانتا ہے. یہ اس پر فرض عائد کیا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سے نبھا پائے، بلکہ انہیں بحسن و خوبی نبھانے کے لیے ہمہ تن تیار رہتا ہے، اور اپنی خودی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خودی کا بھی احترام کرتا ہے. تیسرا سوال ہے: دنیا آج کل کس خطرے کی زد میں ہے؟ جواب اس کا ایسے ہے: دنیا آج کل کئی طرح کے خطروں سے دوچار ہے. آج کل دنیا پر نیستی کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور جس کی بے کنی کے لیے انسان اس کے قابل ترین دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں جیسے خودکشی زندگی کی اعلیٰ قدر ہو. آج کل انسان اپنے ہی ہاتھوں اس دنیا کو مٹانے کے در پہ ہے. انسان ترقی کے نام پر
انسانی حدوں کو عبور کر کے حیوانیت اور درندگی کی زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور دنیا کو ختم کرنے پر کمر بستہ ہے۔ ایک اور سوال ہے، اقبال کی شاعری کے بنیادی فکری پہلو کیا ہیں؟ جواب اس طرح ہے، اقبال کی شاعری کے بنیادی فکری پہلوؤں میں بنی نوع انسان کی وحدت، احترام خودی، رواداری اور انسان دوستی قابل ذکر ہیں۔ ایک سوال، انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے اقبال کا پیغام کیا ہے؟ جواب اس کا یوں ہے، انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے یعنی ترقی کے لیے اقبال ایک ایسے سماج کی تشکیل چاہتے ہیں جس کا مقصد نسل، ذات پات اور رنگ و نسل کے فرق کو یکسر مٹا دینا ہو۔ اقبال کے نزدیک انسان اور انسانیت کی فلاح مصنوعی اختلاف کو دور کر کے انسانی وحدت کو حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے میں ہے۔ انسانی وحدت کے ساتھ ساتھ اقبال احترام خودی، رواداری اور انسان دوستی کو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔